اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا موضوع جسے یہاں بطور اشارہ ابھی بیان کر رہے ہیں آیت اللہ تہرانی، وہ ماہ شعبان اور ماہ رمضان المبارک ہے۔ ماہ شعبان میں بھی مستحب ہے کہ انسان جس قدر روزہ رکھ سکتا ہے ماہ شعبان کا انسان روزہ رکھے، اور اسی طرح شعبان کے مہینے میں مناجات شعبانیہ نہایت ہی عزیز مناجات ہیں، ان مناجات کو حتماً پڑھا جائے۔ اور ماہ رمضان المبارک میں بھی اسی طرح سے خاص دعائیں بیان ہوئی ہیں، جیسے دعائے افتتاح ہے، جیسے دعائے ابو حمزہ صومالی ہے۔ ان دعاؤں پر تاکید کی گئی ہے، یعنی یہ دعائیں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے ایسے خزانے ہیں کہ جن خزانوں سے کسی بھی عارف کو غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ مرحوم علامہ حسینیہ طہرانی ان دعاؤں کو خود بھی پڑھا کرتے تھے اور تاکید کیا کرتے تھے کہ جو سالکان سبل السلام ہے وہ ان دعاؤں پر توجہ دیں۔ اور یہ ایک خاص نقطہ جسے میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں، ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ یہ چیزیں رائج ہوتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دعا پڑھنی ہے اور مکمل اس کو ختم کرنا ہے۔ اب چاہے اس میں دعا کی طرف توجہ ہو یا نہ ہو، انسان کسالت کی حالت میں ہو، انسان کا دل نہ چاہ رہا ہو دعا کرنے کا یا دعا کو پڑھنے کا، لیکن پھر بھی اس نے دعا کو ختم کرنا ہے، چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، چونکہ دعا کا مہینہ ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں ہر جمعرات کو دعائے کمیل پڑھی جاتی ہے۔ ابھی ایک انسان کا دل نہیں کر رہا ہے دعائے کمیل پڑھنے کو، لیکن پھر بھی وہ دعائے کمیل کو پڑھ رہا ہے، چونکہ ماہ جمعرات کے دن جو ہے وہ دعائے کمیل پڑھنے کی ایک رسم ہے۔ یا اسی طرح سے دعائے ندبہ ہے، جمعے کے دن پڑھی جاتی ہے، انسان کا دل نہیں کر رہا ہے ندبہ کرنے کو، لیکن پھر بھی جمعے کا دن ہے اور ندبہ پڑھی جاتی ہے، تو اسباب رسم اس ندبہ کو پڑھنے کی جو ہے وہ ایک اپنا وظیفہ سمجھتے ہیں کہ اس کو انہوں نے پڑھنا ہے۔ جبکہ عزیزان محترم، عرفان شیعی فقاہتی میں طرز عمل اور طرز رفتار یہ نہیں ہے۔ یہاں علماء کہتے ہیں کہ انسان میں جس قدر جس مقدار میں حال ہو، توجہ ہو، انسان توجہ کے ساتھ جس مقدار میں پڑھ سکتا ہے اسی مقدار تک اس دعا کو پڑھے اور اس کے بعد متوقف ہو جائے، چونکہ یہاں رابطہ نہایت اہمیت کا حامل ہے، توجہ نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ مثلا ایک انسان دعائے جو ہے وہ ابو حمزہ صومالی کا آغاز کرتا ہے، ابتدائی 3 فقرے اس کے پڑھتا ہے اور انسان کا رابطہ برقرار ہو جاتا ہے، آگے اس کا پڑھنے کو دل نہیں کر رہا ہے، اور اگر پڑھے گا تو اسباب مجبوری ہوگی، تو یہاں عرفاء کہتے ہیں کہ یہی 3 کلمے اس کی باقی دعائیں جو ابو حمزہ صومالی ہے اس کی جگہ پر کفایت کرتے ہیں۔ یہی 3 کلمے جو اس نے ادا کی ہیں، اپنے حال سے اپنے دل سے جو رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی ہے، یہی اس کے لیے کافی ہے، آگے مزید نہ جائے۔ مزید اس کو جانے کا اجازت ہے کہ جس میں آگے مزید پڑھنے کی حوصلہ توانائی ہو، انسان معانی پر توجہ کرے، ان دعاؤں کے کلمات پر توجہ کرے، اور انسان دعا گو ہے خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔